کو اور سن لو. اب یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, جھوٹ کے ساتھ اس کا تفسیرہ سنا. سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا. نبی نے تو پیا ہوگا, دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی, دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی. تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو؟ نبی نے صرف اکیلے کھایا یا آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا؟ نہیں صاحب, اکیلے ہی کھایا. تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ نبی نے صرف ایک بار کھایا, تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ چلو میں نے مان لیا تمہاری بات, نبی نے صرف ایک سال کھایا جس دن دندان مبارک شہید ہوئے. تمہاری پوری ضروریت ہر سال کیوں کھاتی ہے؟ صاحب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے. اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہمارے نبی نے پیڑ پہ پتھر تو کئی دن مسلسل باندھے ہیں, وہ دلیل کیوں نہیں بنائی تم نے؟ مولوی کا جواب ہوتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام, پتھر ماننا نبی کا کام. کھانے کا معاملہ آیا, مولوی نے سنت بنا لیا. بخاری شریف کی کتاب العقیمہ والاشربہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ, یبیت اللیالی المتتابعۃ, کئی راتیں مسلسل پائے در پہ ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے پاس ہوا وَأَهْلُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً, رات کا کھانا نہیں ملتا تھا. اور کانا فعل مضارع پر داخل ہے, کنٹینیو. ایسا نہیں کہ آج نہیں ملا کل مل گیا, کل مل گیا پرسوں نہیں ملا پھر مل گیا, نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ, کئی راتیں, اور متتابعہ کا لفظ پے در پہ, کنٹینیو ریگولر کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ رات کا کھانا نہیں ملتا تھا. پوچھا پھر گزر, کہتی کہ التمر والماء, سوائے پانی اور کھجور کے گزارا نہیں. بخاری کے الفاظ ہیں. اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا؟ شب برات کا حلوہ کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم کہاں سے آیا؟ اس نے ایک روایت سنا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے حلوہ کھایا. سب سے پہلا جرجس سے میرا سوال ہے, اہل سنت کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حلوہ کھایا, وہاں سے شب برات کا حلوہ آیا؟ کون سی کتاب میں؟ اس کے گھر میں نازل ہوئی یہ کتاب, ہماری طرف منسوخ کر رہا ہے, اہل سنت کی کسی کتاب میں. غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا, شب برات کسی اور مہینے میں آئی. غزوہ احد کسی اور مہینے میں ہوا, اس کا کوئی تال میل ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے بھئی رسول اللہ نے دندان مبارک شریف میں کوئی چیز پیا ہوا تو اتنا ہارڈ کیوں بناتے ہو؟ اچھا چلو اب ہم جیسے بھی بناتے, رسول اللہ تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, اس کو کوئی دلیل نہیں بنایا. بھائی ہم نے تو حلوے کو بنا لیا, پیٹ والی حدیث پہ تو عمل کر لیا. تو رسول کو نہیں مانتا؟ پھر حدیث سنا رہا رسول اللہ کے ہاں کئی دن کے فاقے ہوتے تھے, کئی دن کے فاقے, مسلسل فاقے ہوتے تھے. تم نے اس کو کیوں دلیل نہیں بنایا؟ تو کیوں نہیں مسلسل بھوکا رہتا؟ اب اس کی بات بتاتا ہوں کہ یہ سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے, اور نہ یہ سنت پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا. یہ نبی کی خصوصیات ہے. ان جاہلوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا چاہیے, کون سی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. ہر حدیث پر سنت بول کے عمل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 100 وصال رکھا کرتے تھے. 100 وصال کیا ہوتا تھا؟ روزہ. کیسے روزہ؟ مسلسل کئی مہینے روزہ, کئی مہینے آپ کھانا نہیں کھاتے, مگر سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا جاتا, افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا جاتا. اللہ کے نبی کھجور لیتے ہیں, کھجور کو صرف چاٹتے ہیں 3 دفعہ اور تاک میں رکھ دیتے ہیں. یہ ہو گئی سحری. افطار کا وقت آیا, سرکار پھر اس تاک میں سے کھجور نکالتے ہیں, 3 دفعہ چاٹتے ہیں, پھر رکھ دیتے ہیں, افطار ہو گئی. کھجور نہیں کھاتے مسلسل, مگر رسول اللہ کی قوت و توانائی کا وہی عالم ہوتا جو عام دنوں میں آپ کھاتے اس وقت ہوتا تھا. ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کئی دن سے مسلسل بھوکے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا سرکار 100 وصال رکھتے ہیں, عرض کیا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تم نہ رکھو, منع کیا. میں نے کہا رسول اللہ اجازت دیجئے. فرمایا اچھا رکھ کے دیکھ لو. سرکار جانتے تھے کہ بتانا ہے مقصود کیا ہے ہوتا ہے.
رکھا صحابہ نے صوم وصال، کھجور لائی، چاٹا، سحری کر لی، چاٹا افطار کر لی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن اللہ کے نبی جب مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، ایک ساتھ گرے پڑے، ایک ساتھ پنکھا جل رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صوم وصال رکھا تھا، گش کھا کے گر گئے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا آدھی جماعت خالی ہے، نمازی کم نظر آتی۔ یا رسول اللہ جن لوگوں نے صوم وصال رکھا ہے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، بستروں پہ پڑے۔ فرمایا سب کو لے آؤ، سب کو جمع کیا گیا، مسجد نبوی میں لایا گیا۔ فرمایا جو نہیں آ سکتا کاندھے پہ اٹھا کے لاؤ، ساتھ میں کچھ کھانے کی اشیاء لاؤ۔ لایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب روزہ توڑو، سب کے روزے توڑوائے، منبر پہ آئے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ صحابہ سے کہہ رہے تم میری طرح نہیں ہو سکتے، جیسے میں روزے رکھ سکتا ہوں تم نہیں، تو تم فاقوں کی سنت میری ادا نہیں کر سکتے، نہ تمہیں کرنا ہے۔ ہاں میں نے جو کھایا وہ ادا کر لو، میں کھاتا اس لیے ہوں، اور کھاتا اس لیے کہ بتاؤں کہ اگر میں بشر ہوتا تو کھانے کا محتاج ہوتا، تو میری حقیقت نور ہے، میں کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، اور کھاتا اس لیے ہوں کہ کھاؤں تو تمہارے لیے حلال ہو جائے، تمہارے لیے جائز ہو جائے، سنت بن جائے۔ تو نبی نے کھایا تو ہم نے سنت کو ادا کیا، اور ہم نے اس سنت کو اس لیے چھوڑ دیا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری حقیقت نور نہیں ہے، ہم بشر ہیں، ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنت پہ تو عمل کر لے، تو کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب تو نام کا اہل حدیث ہے، حدیث پر تیرا بھی عمل ہے، اور ہم اہل سنت ہے، ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب آئیے، اس نے کہا حلوے کی اصل کہاں سے آئی؟ میں دکھاتا ہوں جاہل کو حلوے کی اصل۔ یہ ہے ابن ماجہ، سیاستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ، صحیح الاسناد حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی، لیکن میں ابن ماجہ سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کی ایک خاص بات ہے۔ یہ حدیث حالانکہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو صفحہ 21 ہے، جلد نمبر 3 ہے، باب نمبر 36، حدیث نمبر 3323۔ امام ابن ماجہ دیکھیں کتنے ٹناٹن بریلوی تھے۔ کیا لکھتے باب کا نام؟ باب الحلوہ، حلوے کا بیان ہے۔ کیا نام رکھا باب کا؟ باب الحلوہ۔ بتا دیا میں بھی حلوے والا ہوں۔ اب حدیث لکھی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سے ہم نے حدیث سنی، والی ابن محمد و عبد الرحمن ابن ابراہیم قالوا ثنا ابو اسامہ قال ثنا ہشام ابن عروہ عن ابی، اور روایت کرتے ہم نے علی ابن محمد سے سنا، انہوں نے سنا عبد الرحمن ابن ابراہیم سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سماعت کی ابو اسامہ سے، وہ کہتے ہیں ہم نے ہشام بن عروہ سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ان عائشہ رضی اللہ تعالی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، سرکار کو 2 چیزیں پسند تھی۔ ام المومنین کہتے سرکار 2 چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے، ایک حلوہ، دوسرا شہد۔ تو سننے اسی لیے حلوان فاتحہ میں رکھتے کہ نبی کو پسند تھا، یہ اس لیے چیڑتے کہ ان کو نبی سے ہی چیڑے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا سنیوں حلوہ میرے نبی کو پسند ہے، تم حلوہ کھاؤ، وہابیوں نجاست تم چاہتے ہو کہ